اس میں زین بھائی ایک میں بات عرض کرتا چلوں کہ اس سروس کا الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یو کے میں 2019 میں سب سے پہلے میں نے اس سروس کا آغاز کیا تھا، اور اس میں اس کا جو تعلق ہے وہ میری زندگی کے ایک بہت تلخ تجربے سے ہے۔ رائٹ 2015 کی بات ہے، میری بیک گراؤنڈ جو آئی ٹی، میں نے 25 سال آئی ٹی میں کام کیا اور مختلف سکولز میں بھی جاب کی۔ پاکستان میں آئی ٹی ٹیچر تھا، یہاں پہ آئی ٹی مینجمنٹ میں بھی کام کیا۔ تو ورک پلیس بلنگ کی وجہ سے میں ڈیپ ڈپریشن میں چلا گیا، اوکے جس کی وجہ سے کافی ساری مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، ورک پلیس بلنگ ہم بہت کم اس کو پہ ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس میں بڑی ایکسٹریم پریشانی سے گزرتے ہیں، اور مینٹل ہیلتھ کا بھی ایک بہت بڑا ایکسپیرینس رہتا ہے، ان کا ایک پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور ہماری سوسائٹی میں جنرلی مینٹل ہیلتھ کا ایک ایسا ٹیبو ہے کہ آپ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے، یا لوگ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں اس کو ایکسپریس کرتے ہوئے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا پرسنل تجربہ رہا ہے اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو بلنگ کا کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا، اور اس کو کس طرح سے آپ نے مینیج کیا؟ دیکھیے، جس جگہ پہ میں کام کرتا تھا وہاں پہ کچھ جو ان کے معاملات جو ٹھیک نہیں تھے، جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو پھر آف کورس میں زیر عتاب آ گیا۔ اب میں چونکہ آگے بڑھ چکا ہوں لائف میں، اس لیے میں ان کا نام مینشن نہیں کرتا، میں معاف کر چکا ہوں، اور یہی طریقہ تھا اس سے باہر آنے کا۔ بالکل، یہ بہترین طریقہ۔ اس میں یہ کہ آپ کی فیملی سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ اپنی فیملی سے بات کیجئے، اور جو بھی ریلیونٹ اس سے جو بھی اتھارٹیز ہیں آپ ان سے بات کیجئے، خاموش مت رہیے۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اس کے قوانین پہ عمل درآمد کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اگر کہیں پہ بھی برا ہو رہا ہے کام پہ، تو آپ جو پروسیجر ہے اس کو فالو کیجئے۔ صبر کرنا اچھی بات ہے، لیکن ظلم سہنا یہ کوئی مناسب نہیں۔ تو اس کے لیے میں اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، لیکن خیر وہ طاقتور لوگ تھے، کافی میں نے کوشش کی اپنے سے، لیکن پھر میں ڈپریشن میں چلا گیا۔ وہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غم کی ڈیفینیشن میں کہ اللہ کی مرضی اور انسان کی مرضی کا جو ڈفرنس ہے اس کا نام غم ہے۔ واہ! تو بس کچھ ایسا ہے اس وقت، اللہ کی مرضی اور انسان کی مرضی کا جو ڈفرنس ہے وہ غم ہے، کہ اگر آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو کوئی غم نہیں، اگر آپ اپنی خواہشات کے پیچھے پھرتے رہے تو پھر غم ہے۔ جی، تو میں چاہتا تھا کہ فوری نتیجہ ہو، اور یہ ایسے لوگ جو ہیں کیفر کردار تک، لیکن اللہ پاک کا ایک پلان تھا، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ پاک میری کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے تھے، اور مجھے اس سے نکالنا چاہ رہے تھے، اور کسی بڑے کام کے لیے مجھے سلیکٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ زبردست۔ اچھا، وہ پھر جو میڈیکل ہیلپ کے تھرو مجھے پہلے تو اینٹی ڈپریسنٹ پہ لگا دیا گیا۔ وہ اینٹی ڈپریسنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے۔ بالکل، میں صوفے پہ لیٹا رہتا تھا اور دنیا سے جو بے خبر ہو کے، اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور بس اپنے میں۔ بالکل، اینٹی ڈپریسنٹ ویسے بھی جنرلی ایڈکٹیو ہوتی ہیں، اور آپ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں لے سکتے۔ جی، ایسے ہی ہے، اور نہیں، اس سے پھر آپ کو اس سے طاقتور دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا برین اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پھر سکون نہیں ملتا، ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ جی، اس کے بعد ایک دن میں نے خود کو شیشے میں دیکھا، جس صوفے پہ میں لیٹا کرتا اس کے ساتھ دیوار پہ ایک بہت بڑا شیشہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو وہ بندہ ہوں جو ایک بہت بڑے کمپیوٹر نیٹ ورک کو کنٹرول کرتا تھا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا، یہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے جو ادھر لیٹا رہتا ہے ہر وقت؟ یہ میں نہیں ہوں، مجھے اس سے نکلنا ہے۔ یہ میرے والدین کی دعائیں تھیں، سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ بے شک۔ تو بس اللہ پاک نے یہ کرم کیا۔ تو اس کے بعد میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا نیوہم ٹاکنگ تھیراپی، زبردست سروس، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ یہ ایک بات چیت کا سلسلہ ہے، یعنی آپ کی بات سنتے ہیں وہ۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ڈپریشن میں کہ آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، ہم اکثر ہیلتھ شو میں بھی بات کرتے ہیں اپنے ٹاکنگ تھیراپی کی، یا ڈفرینٹ تھیراپیز جو یہاں پہ موجود ہیں اسپیشلی مینٹل ہیلتھ پیشنٹس کے لیے۔ سب سے پہلے ڈائگنوز کیسے کیا کہ آپ کو کہ یہ مینٹل ہیلتھ کی پرابلم ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ، اگر آپ مینٹل ہیلتھ کی ایشوز ہیں، اگر آپ کو اسٹریس ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس طرح کی کوئی بھی پرابلم ہے، لوگ پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن ریئلائز نہیں کرتے کہ ایکچولی انگزائٹی ہے، یہ اسٹریس ہے، یہ اٹ از سم کائنڈ آف ڈس آرڈر۔ اس کو ریئلائز کرنا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ ڈپریشن میں ہیں، یا آپ کو خود ہی محسوس ہوا؟ کیوں اینٹی ڈپریسنٹ کی ضرورت پڑی؟ دیکھیے،
डॉक्टर्स का अपना एक प्रोसीजर होता है, वो देखते हैं कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, प्रोग्नोसिस क्या है, वो सब कुछ देख के तभी वो आपको ये, क्योंकि छोटा स्टेप नहीं है, आपकी असेसमेंट के बाद आपको वो इस दवा पे लगाते हैं जब कोई और चीज़ से काम ना बन पा रहा हो। लेकिन मुझे चूँकि अब इससे बाहर निकलना था, मैंने इसीलिए फिर जो है वो टॉकिंग थेरेपी का ज़रिया अपनाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे फ़ायदा हुआ और मैं आहिस्ता आहिस्ता उससे निकल आया। और दूसरा उसमें ये कि आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं ख़ास तौर पे हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, डिप्रेशन को शायद कोई या मेंटल हेल्थ को ऐसे लिखे कि जैसे बंदा पागल हो गया है, वो उसको ऐसा समझा तसव्वुर किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक टैबू है हमारी सोसाइटी में कि जी अगर आप मेंटल हेल्थ की कोई इशू है आपको तो आप पागल हो गए हैं, आप बिल्कुल हमारे से दूर दूर हैं या इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। और फिर इसीलिए जो बंदा इस परेशानी से गुजर है वो भी शेयर करते हुए भी झिझकता है, हिचकिचाता है कि मैं इसको शेयर करूं ना करूं, लोग किस तरह का मेरे बारे में सोचेंगे, लोग मैं भी सोचेंगे ये इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। इस तरह की चीज़ें लोग एक ज़हन में ख्याल आता है और फिर आप और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। बजा फरमाया आपको अपनी फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट मौजूद थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की सपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त रही। जैसे मैंने बताया, वालिदैन की दुआएं आपके लिए असासा हयात होती हैं और इस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। और आप जो है वो जो भी, क्योंकि दोस्तों से इंसान काफ़ी हद तक कट जाता है, आप किसी से बात करना ही नहीं चाहते, लेकिन ऐसे में जब आपके अपने प्यारे, आपके बहन भाई आपसे बातचीत करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होते हैं। इस पे मैं अपने एक बहुत मोहतरम दोस्त का ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा। जब मैं कुछ टॉकिंग थेरेपी के बाद कुछ मैं रिकवर हो गया तो मेरे एक दोस्त हैं, पाल सैमी इनका नाम है, उन्होंने, उनकी आईटी कंपनी है, उन्होंने इस सारी सूरत हाल से आगाह थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम निकलना चाहते हो तो दोबारा ज्वाइन करो आईटी। मैं बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था, तो वो क्योंकि पीटीएसडी के कुछ सिम्टम्स थे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फ्लैशबैक्स होते हैं इसमें, तो उन्होंने कहा कि कोशिश, मैंने बड़े बहाने किए, मैंने कहा जी मैं बाहर जाता ही नहीं। कहते वर्क फ्रॉम होम कर लो, कोई मसला नहीं। मैंने कहा मैं फ़ोन पे बात भी नहीं करता किसी, ना करो, सिर्फ मेरे से बात कर लिया करो। बड़ी सपोर्ट की, आहिस्ता आहिस्ता मैं इससे बाहर आया। इतने अच्छे लोग मौजूद हैं अभी भी, बिल्कुल हैं जी, ये अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाजी होती है।